زینب میرے حسین کا صدقہ اتار دے، مقتل میں سیدہ، مقتل میں سیدہ، آواز دے رہی ہے یہ مقتل میں۔ أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اعلان سلام علیہ انشاءاللہ کل بعد نماز مغرب درس ہوتا ہے، درس تفسیر قرآن مولانا علی عباس صاحب اللہ کا درس ہوتا ہے، حضرات اس میں شرکت فرمائیں۔ اور پرسوں اسی طریقے سے بعد نماز مغرب مجلس اشارہ اسباب منعقد ہوگی، آپ حضرات سے اس میں شرکت گزارش ہے۔ اب میں گزارش گزار ہوں حجت الاسلام علی جناب مولانا سید منتصر عباس صاحب اللہ سے تشریف لائیں۔ آپ حضرات نعرہ صلوات آواز بلند نعرہ صلوات لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولد شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. مکی المدنی القرشی الابتحی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد بقية الله المنتظر وحجته الثاني عشر واللعن على أعدائهم وقاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وولايتهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم ومن كل وليجة دونهم إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ولن يفترقا حتى يرد علي الحوض. صلوات اللهم صل على محمد سرکار پیغمبر اکرم کی مشہور حدیث کہ جس میں آپ فرماتے ہیں تمہارے درمیان دو گراں قدر بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ دے جاتی ہیں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میری فطرت میرے ہدایت ہے. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعد، تم ان دونوں سے متمسک رہو گے میرے بعد گمراہ نہیں ہو. ولن یفترقا، اور یہ بھی تمہارے وہم و گمان میں نہ آئے کہ یہ ایک دوسرے سے جدا ہو سکتے ہیں، نہیں.
یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ قرآن مکمل اہل بیت ہے، اہل بیت مکمل قرآن مفسر اہل بیت ہے، اہل بیت مفسر قرآن، اہل بیت محافظ قرآن ہے، قرآن محافظ اہل بیت ہے، تو یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے، جدائی ناپذیر ہیں۔ لن یفترقا، جو لن کا لفظ استعمال ہوا ہے، لن کا لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے کہ جہاں گنجائش ہی نہ ہو، جہاں چانسی نہ ہو، جہاں احتمال بھی نہ پایا جاتا ہو، یعنی وہ چیز سوچ کے اعتبار سے، فکری اعتبار سے بھی محال ہو، عربی میں وہاں پر لن کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے جناب موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کی درخواست لے کر کوہ طور پر گئے کہ بنی اسرائیل یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جائیے آپ خدا سے کہیے کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں خدا کو کیسا ہے، تو پروردگار عالم نے اس سوال کے جواب میں جو جناب موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا، کیا کہا تھا؟ لن ترانی، تو مجھے ہرگز ہرگز نہیں دیکھ سکتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی ذات کے اندر، انسان کی شخصیت کے اندر وہ کیپیسٹی ہی نہیں پائی جاتی ہے کہ درک کر سکے۔ توجہ فرمائیے گا، جو انسان آل محمد کو درک نہ کر سکے، قرآن کو درک نہ کر سکے، وہ پروردگار عالم کو درک کرے گا؟ جو انہیں سمجھ نہ سکے وہ خدا کو سمجھے گا۔ صلوات علی محمد۔ یہاں پر اس حدیث شریف کے اندر، اور میں یہ اپنی گفتگو میں برابر کہا کرتا ہوں کہ اگر ساری احادیث کے جو شیعت کی حقانیت کے اوپر دلالت کرتی ہیں، ساری حدیثوں کو کنارے کر دیا جائے، ہٹا دیا جائے، نابود کر دیا جائے، تو صرف ایک یہی حدیث ہے کہ جس کے ذریعے سے ہر چیز کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ اب توجہ فرمائیے کہ یہ ایک دیکھنے میں چھوٹی سی حدیث ہے کہ پیغمبر نے فرمایا ہم تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایک قرآن ہے، ایک اہل بیت ہے، نہ اہل بیت قرآن سے جدا ہوں گے، نہ قرآن اہل بیت سے جدا ہوں گے، ان کے دامن سے متمسک رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے ہیں، سب تک قیامت تک، حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ بعد قیامت حوض کوثر پر میرے پاس پہنچ جائے۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اہل بیت کون ہے، قرآن کون ہے؟ کہ پیغمبر اپنی زندگی کے اندر ان دو چیزوں کی ضمانت لے رہے ہیں، گارنٹی لے رہے ہیں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کل صبح زندہ رہیں گے؟ کوئی کہہ سکتا ہے گارنٹی لے سکتا ہے اپنی زندگی کی؟ نہیں۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے ہم گارنٹی لیتے ہیں کہ ہم مریں گے تو حق کے اوپر مریں گے؟ کوئی گارنٹی اپنی لے سکتا ہے؟ غیر کی بات چھوڑ دیجیے۔ یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرا بیٹا کبھی بھی اس گناہ کا مرتکب نہیں ہوگا؟ لے سکتے ہیں گارنٹی؟ انسان اپنی گارنٹی تو لے نہیں سکتا، دوسروں کی کہاں سے گارنٹی لے گا؟ لیکن کمال اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام یہ ہے کہ پیغمبر گارنٹی لے رہے ہیں کہ میں ضمانت لیتا ہوں اہل بیت قرآن سے جدا نہیں ہوں گے، جو قرآن کہے گا وہی اہل بیت کہیں گے، جو اہل بیت کہہ رہے ہیں وہی قرآن کہیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا خدا کو پیغمبر کے اوپر اعتبار تھا اتنا ہی پیغمبر کو اہل بیت کے اوپر اعتبار ہے۔ ایک نمبر دو، پیغمبر کا ضمانت لینا اس بات کی علامت ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہیں۔ اگر معصوم نہ ہوتے تو پیغمبر ضمانت نہ لیتے۔ یا نہیں ہے؟ اہل بیت سے اگر گناہ امکان میں بھی ہوتا، 1% بھی چانس پایا جاتا تو پیغمبر ضمانت لیتے کہ ہم گارنٹی لیتے ہیں کہ قرآن و اہل بیت قیامت تک جدا نہیں ہو سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر نے اگر گارنٹی لیا ہے، ضمانت لیا ہے، تو ضمانت کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سارے مسلمان اس حدیث کو تو مانتے ہیں مگر مفاد حدیث کو نہیں مانتے۔ اب آپ توجہ فرمائیے کہ قرآن آج باقی ہے یا نہیں؟ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، ایک اہل بیت۔
ان سے متمسک رہنا. قرآن سمجھ میں نہ آئے گا تو اہل بیت سے پوچھنا, اہل بیت سمجھ میں نہ آئیں گے تو قرآن سے پوچھنا. توجہ فرمائیے گا, دونوں چیزیں برابر. تو میرا سوال ہے مسلمانوں سے کہ جو اس حدیث کو کہتے ہیں کہ متواتر ہے اور اہل سنت کی تمام مسانید اور صحیح کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے, میرا سوال یہ کہ اگر آج قرآن باقی ہے تو اہل بیت کی وہ فرد کہاں ہے کہ جو مفسر قرآن ہے؟ آپ کی نظر میں تو آج حجت خدا ہے نہیں, لیکن ہماری نظر میں حجت خدا ہے کہ جو بظاہر نظروں سے غائب ہے مگر محافظ قرآن کی ہے, معلم قرآن. تھوڑی کہہ رہی ہے, تو حدیث کہہ رہی کہ جب تک قرآن باقی رہے گا اس وقت تک اہل بیت علیہ السلام باقی رہیں گے. تو یہ سوال ہے مسلمانوں سے کہ اگر قرآن باقی ہے تو کہاں ہے اہل بیت کی وہ فرد کہ جس کا اتباع واجب ہے, جس کی اطاعت واجب ہے, جس کے نقش قدم پر چلنا واجب ہے, جس کے حوالے اپنی زندگی کر دینا واجب ہے. اور اسی لیے پیغمبر نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات, حسین چراغ ہدایت ہے, سفینۃ النجات ہے. اور جب اس حدیث کے متعلق ہمارے اور آپ کے چھٹے امام جعفر ان سے یہ سوال کیا گیا کہ فرزند رسول یہ بتائیے کہ کشتی نجات تو اب سب ہیں, تو خصوصی لفظ کیوں امام حسین علیہ السلام کے لیے استعمال کیا گیا؟ کیوں فرمائیے کشتی نجات تو سب ہیں, چاہے اس لیے کہ ان کا پہلا بھی محمد ہے, آخری بھی محمد ہے, اوسط بھی محمد, یہ سب کے سب محمد ہیں, تو سب کے سب کشتی نجات ہیں, سب کے سب ہادی ہیں, سب کے سب راہبر ہیں, سب کے سب اہل بیت ہیں, سب کے سب عترت پیغمبر ہیں, تو سب کو کشتی نجات ہونا چاہیے. امام نے فرمایا کس نے کہا ہم سب کشتی نجات ہیں؟ کہا تو یہ خصوصی لفظ امام حسین کے لیے کیوں آیا؟ فرمایا اس لیے کہ حسین کی کشتی ہم سب کشتیوں میں سب سے زیادہ تیز چلنے والی ہے. وہاں جاؤ, اگر تمہاری کوئی حاجتیں ہیں تو جا کے امام حسین سے طلب کرو, اس لیے کہ ہمیں بھی اگر کوئی حاجت ہوتی ہے تو ہم کربلا جاتے ہیں اور قبہ حسین ابن علی کے نیچے کھڑے ہو کے اپنی حاجتیں طلب کرتے ہیں. اور اسی لیے دیکھیے کہ جب ہم اپنے مرحومین کے لیے مجلس ایصال ثواب منعقد کرتے ہیں تو کس کے وسیلے سے؟ امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے. ہماری طرف توجہ ہے, جب ہم مجلس ایصال ثواب اپنے مرحومین کے لیے منعقد کرتے ہیں تو کس کی مجلس برگزار کرتے ہیں؟ کس کی مجلس برپا ہوتی ہے؟ امام حسین علیہ السلام کی. کیوں؟ اس لیے کہ حسین اس شخصیت کا نام ہے کہ جس کے وسیلے سے بارگاہ خدا میں جو مانگو سب عطا کیا جاتا ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیے, اگر روایات احادیث اٹھا کر دیکھیے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ امام عسکری جب اپنی حیات کے آخری ایام میں, حیات تھی کتنی 28 سال کو امام عسکری علیہ السلام کی زندگی, سامرہ سے جانے والا ایک صحابی کربلا جا رہا تھا. امام نے فرمایا جب امام حسین کے قبے کے نیچے پہنچنا تو میرے لیے بھی دعا کرنا. کیا امام عسکری علیہ السلام امام نہیں تھے؟ حجت خدا نہیں تھے؟ سب کچھ تھے, مگر وجہ کیا ہے؟ کچھ نہ کچھ تو شخصیت امام حسین علیہ السلام میں ایسا ہے جو باقی کسی نے. اور اسی لیے جب پیغمبر اپنے نواسی کو اپنے کاندھے کے اوپر بٹھائے تھے اور سامنے سے جناب جابر بن عبداللہ انصاری آ گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ, کتنی ہے بچوں سے متوجہ ہو کے کہ یا رسول اللہ یہ دیکھیے کہ کتنی اچھی سواری ہے جس پر یہ دونوں شہزادے سوار ہیں. پیغمبر نے فرمایا یہ نہ کہو سواری اچھی ہے, یہ کہو سوار کتنے اچھے ہیں. یعنی اب آپ دیکھیے اسی حدیث سے استدلال کرتے ہیں. یہ حدیث کیا کہتی ہے؟ انی تارک فیکم الثقلین, یعنی ہم تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں. بھاری بھرکم وزن کسے کہتے ہیں؟ وزن کسے کہتے ہیں؟ جو انسان کو تھکا دے.
یہی ہوتا ہے نا. پیغمبر نے 2 چیزیں چھوڑی. کتنی سنگین چیزیں تھیں. جسے قرآن مجید کے اندر آپ دیکھیے تو قرآن مجید کا اِنَّ عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ, ہم نے اپنی امانت کو آسمان کے اوپر, زمین کے اوپر, پہاڑ کے اوپر اس کے سامنے پیش کیا. فَأَبَيْنَا, ان لوگوں نے انکار کر دیا کہ ہم اس امانت کو نہیں اٹھا سکتے, وزن اتنا ہے. ایک سامنے کی مثال آپ کو دیں. بات برابر کی نہیں ہوتی ہے, شخصیت میں وزن پایا جانا چاہیے. آپ 5 کلو کی لکڑی لیجیے اور 1 کلو کا لوہا لیجیے. 5 کلو کا لکڑی کا ٹکڑا اور 1 کلو کا لوہے کا ٹکڑا لے لیجیے اور دونوں کو پانی میں ڈال دیجیے. اثر کیا ہوگا؟ کون ڈوبے گا, کون پانی پہ تیرتا رہے گا؟ آپ خود بزرگ ہیں, صاحبان تجربہ ہیں, ہم سے زیادہ آپ کے پاس تجربہ ہے. ڈوبے گا کون, تیرتا کون رہے گا؟ لوہا ڈوب جائے گا. وزن کتنا ہے؟ 1 کلو. لکڑی تیرتی رہے گی. وزن کتنا ہے؟ 5 کلو. یعنی 5 کلو کی لکڑی پانی کے اوپر ثابت رہے گی لیکن لوہا ڈوب جائے گا. ہم نے کہا وزن میں تو وہ زیادہ ہے, وزن میں وہ کم ہے, تب کیوں ڈوبا؟ آپ نے کہا کہ بات وزن کی نہیں ہے, بات شخصیت اور ذات میں کتنا وزن پایا جاتا ہے. جب ذات میں وزن پایا جائے گا تو وہ چیز نیچے اتر جائے گی. بس مسئلہ یہیں پر ہے کہ اہل بیت کی محبت واجب کر کے خدا نے یہ بتا دیا اگر ظرفیت ہے تو محبت نیچے اتر جائے گی, ظرفیت نہیں ہے تو نہیں اترے گی. اب کچھ ذاتیں ایسی ہیں کہ جن کی محبت انسان کے دلوں کے اندر اتر جاتی ہے, کچھ کی زبردستی اتروائی جاتی ہے یا نہیں ہے؟ عشق صحابہ کا نعرہ, مدح صحابہ کا نعرہ, یہ سب کیا ہے؟ اتنا ان لوگوں کے بکواس کیے گئے ہیں کہ آج عالم اسلام بالکل عشق صحابہ. فضیلت کیا ہے؟ کچھ نہیں. ایک دن ایت اللہ مکارم شیرازی کا ایک چینل ہے یوٹیوب کے اوپر, شق ولایت کے نام سے, اس پر دیکھ رہا تھا ایت اللہ قزوینی آتے ہیں, اس پر گفتگو ہوتی ہے برابر اہل سنت سے. انہوں نے اس شقی کے اوپر, اس چینل کے اوپر چیلنج کر دیا, ایک بھی روایت جو اہل سنت کے مبنا کے اعتبار سے صحیح سند ہو کہ کسی نام لے کر کسی صحابی کی فضیلت پیغمبر نے بیان کی ہو, چیلنج کر رہا ہوں, لے کے آؤ. ایک بھی. کتنی کتابیں ہیں بزرگان اہل سنت نے, جلد کتابیں فضائل الصحابہ کے اوپر لکھی. انہوں نے چیلنج کر دیا صحیح سند حدیث اہل سنت کے مبنا کے اعتبار سے صحیح لے کے آؤ. آج تک کوئی نہیں لے کے آیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ فضیلت وہ نہیں ہے کہ جو زبردستی بیان کی جائے, قصیدہ اسے کہتے ہیں جو قرآن بیان کرتا ہے. جگہ جگہ پہ قرآن مجید نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل بیان کیے. ایک صلوات پڑھیں. اب قرآن شروع ہوتا ہے. سورہ مبارکہ بقرہ سب سے لمبا سورہ ہے. پہلے پارے سے شروع ہوتا ہے. پہلے صفحے کے اوپر سورہ مبارکہ حمد ہے. دوسرے صفحے سے الف لام میم شروع ہو جاتا ہے, 5 آیتیں. اس کے بعد سے تیسرا صفحہ آتا ہے وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ, کہ پیغمبر سے کہا گیا, منافقین کا وہاں سے ذکر ہو گیا. اس کے بعد قرآن مجید نے سب سے پہلا واقعہ سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 30 سے بیان کیا ہے. سب سے پہلا قرآن اٹھا کے دیکھ رکھا ہے, ہر گھر میں ملے گا, آپ جا کے دیکھیے گا میری بات کو. سب سے پہلا واقعہ پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر کون سا بیان کیا ہے؟ آدم اور ابلیس کا ہے. یہ بات کب کی ہے؟
انسان سے پہلے کی بات ہے۔ اب آپ اسی واقعے کو دیکھیے کہاں کہاں پر آیا ہے، 7 مقامات پر پورے قرآن میں آیا ہے، چاہے وہ سورہ اسراء لے لیجئے، چاہے سورہ بقرہ لے لیجئے، چاہے سورہ طٰہٰ لے لیجئے، 7 مقامات پر تفصیل کے ساتھ پروردگار عالم نے اس واقعے کو دہرایا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بہت سادہ وجہ۔ آپ کہتے ہیں نا کہ شیعہ یہ کہتے ہیں کہ پورا قرآن آل محمد علیہ السلام کی فضیلت کا قصیدہ پڑھتا ہے، یہ تھوڑی کہے گا قرآن مجید کہ علی کی یہ فضیلت ہے۔ نام قرآن مجید نہیں لیتا، اس لیے کہ نام تو کوئی رکھ کے علی بن سکتا ہے، ہمت ہے تو صفت اپنے اندر پیدا کرو، شخصیت میں وزن پیدا کرو۔ دیکھیں پروردگار عالم نے وہیں پر بھی اس کو میں متعدد مرتبہ ذکر کر چکا ہوں، لیکن ذہن کو قریب کرنے کے لیے کہ قرآن مجید کو اسی لیے کہا جاتا ہے جب پڑھو تو غور و فکر کے ساتھ پڑھو۔ سب نے پڑھا ہے، سینکڑوں مرتبہ بزرگوں نے قرآن ختم کیا ہوگا، لیکن اس چیز کی طرف متوجہ نہیں ہے۔ پہلا واقعہ آدم اور ابلیس کا واقعہ ہے۔ اس واقعے میں پروردگار عالم نے کہا کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب اللہ نے فرشتوں سے یہ کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین کے اوپر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ جناب آدم کون تھے؟ نبی تھے کہ نہیں تھے؟ لیکن اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ ہم نبی بنانے والے ہیں۔ کس چیز کا اعلان کیا؟ خلیفہ کا۔ یہ بات ہمیشہ اپنے ذہن کے اندر رکھیے گا، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ بس یہی بات 2-4 چیزیں آپ کے سامنے عرض کر کے ختم ہوتی ہیں۔ اچھا، ہمیں پورا واقعہ بھی نہیں سنانا، صرف جلدی جلدی اپنی باتیں رکھ کے۔ اب پھر اس کے بعد جب اللہ نے پتلا بنا لیا اور کہا کہ اس کے اندر جب میں اپنی روح پھونکوں گا تو تم سب کے سب سجدے میں گر جانا، سب سجدے میں گر گئے الا ابلیس۔ قرآن مجید انہی آیات کے آگے کہتا ہے ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ ابا یعنی انکار کیا، واستکبر استکبار سے تکبر ہے، یعنی اس نے طلب تکبر کیا۔ تکبر آیا اکبر سے، کبریائی سے، یعنی بڑا پن دکھایا کہ ہم بھی کچھ ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نہ ہو، نہ ہونے کے بعد بڑا پن دکھائے، خدا اس کی جگہ جنت میں نہیں رکھتا، کان پکڑ کے اسے بھگاتا ہے۔ خیر کہ ابا واستکبر وکان من الکافرین، کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ نے کہا نکل یہاں سے، تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا اس لیے کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، ان کو مٹی سے بنایا ہے۔ توجہ رکھیے کہ جو میں بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، ان کو مٹی سے بنایا ہے، مجھے آگ سے بنایا ہے، اور آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے۔ اللہ نے اس پر بھی کوئی بات نہیں کی، ٹھیک ہے یہ تیرا استدلال ہے، تو جانے، تیرا کام جانے، میں یہ نہیں کہوں گا یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ تیرا استدلال غلط ہے، اس کو سمجھانے کے چکر میں خدا نہیں پڑا، اس لیے کہ جن کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے انہیں سمجھایا نہیں جاتا، انہیں بھگایا جاتا ہے۔ یہی پروردگار عالم نے جو کام کیا تھا، اسی کام کا ثبوت پیغمبر اکرم نے دیا کہ جب انہوں نے قلم و دوات مانگا اور لوگوں نے شور مچایا تو پیغمبر نے سمجھایا نہیں ہے، فرمایا قوموا عنی، اٹھو میرے پاس سے باہر نکل جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پیغمبر کی بات کا انکار کرے وہ شیطان صفت ہوتا ہے، جو پیغمبر کی مانی ہے وہ آدم صفت ہوتا ہے۔ سلوات پڑھیں۔ اللہ نے کہا چلو باہر نکلو، اٹھاؤ بوریا بستر اپنا باہر جاؤ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے ہم تو چلے جائیں گے، لیکن کچھ چیزیں ہم چاہتے ہیں تجھ سے۔ کیا؟ اس نے کہا کہ میرے پروردگار میں تیری عبادت کرتا آیا ہوں۔ کہا کہ نہیں کہا کہ میں تیری اتنے سال عبادت کیا، 6000 سال 7000 سال، کس کی عبادت کیا تھا؟ اللہ کی الوہیت اور ربوبیت کو تو انکار نہیں کیا تھا نا شیطان نے، کس چیز سے انکار کیا تھا؟
آدم کے آگے جھکنے سے، آدم کون تھے؟ خلیفۃ اللہ تھے، اللہ کی الوہیت کا انکار نہیں کیا تھا، آدم کے آگے جھکنے سے انکار کیا تھا. یعنی شیطان آدم کو اللہ مانتا تھا نا، شیطان اللہ کو رب مانتا تھا، یہ بات تو ثابت ہو گئی. نمبر 2، اس نے کہا کہ مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے. کس نے؟ شیطان نے. یہ بات الگ ہے کہ اللہ نے نہیں مانا اور کہا کہ تجھے یوم معلوم تک کی مہلت دیں گے. ہے قیامت تک کی مہلت مانگی، اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کو مانتا تھا. صحیح ہے کہ نہیں؟ کہا کہ مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے. خدا نے کہا نہیں، قیامت تک کی مہلت نہیں دیں گے تجھے، یوم معلوم تک کی مہلت دیں گے. تو 2 چیزیں ثابت ہو گئی، اللہ کو بھی مانتا تھا، توحید کا قائل تھا، قیامت کے اوپر ایمان. تیسری چیز کیا بچی؟ دیکھیں اصول دین کتنے ہیں. مخلصین کی تفسیر کے اندر آپ کو ملے گا اس سے مراد انبیاء اور ائمہ معصومین علیہ السلام ہے. تو کم سے کم یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ شیطان خدا کو بھی مانتا تھا، انبیاء کو بھی مانتا تھا، قیامت کو بھی مانتا تھا. کیا نہیں مانتا تھا؟ 5 میں سے ایک عدل الہی کو نہیں مانتا تھا، ایک خلافت الہیہ کو نہیں مانتا تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے آگے سجدہ کرے اور اپنی پیشانی عشق خدا میں پھوڑ ڈالے تب بھی کام بننے والا نہیں ہے جب تک خلافت الہیہ کے آگے سر نہ جھکائے. اسی لیے تو اس نے کہا، اللہ نے جب اس سے کہا کہ ہم نے تمہیں حکم دیا تھا سجدہ کیوں نہیں کہا، تو خدا کو اگر عادل مانتا تو سجدہ کر لیتا. اس نے کہا کہ نہیں، تو ہمیں غلط چیز کے لیے حکم دے رہا ہے. یعنی خدا نعوذ باللہ ناعادل ہے، ظالم ہے، اس لیے کہ غلط چیز کے آگے حکم الہی اگر ہے تو سجدہ کرو، چاہے جس کے آگے. خدا جس کے آگے کہہ رہا ہے اس کے آگے سر جھکاؤ. ایک صلوات پڑھیں محمد. تو شخصیت میں شیطان کیوں باہر ہوا؟ وجہ یہ تھی کہ شیطان نے 6000 سال عبادت تو کیا مگر شخصیت میں آدم ابھی خلق ہوئے ہیں اور ان کے صلب کے اندر نور محمدی رکھا گیا ہے کہ شخصیت میں خود بخود وزن پیدا ہو گیا. اور اتنا وزن پیدا ہوا کہ جہاں ہزارہ سال عبادت کرنے والے فرشتے لائن لگائے کھڑے تھے کہ ادھر جسم آدم میں روح آئے ادھر ان کے سامنے سجدہ کرنے لگے. یہ عظمت آدم ہے کہ جس صلب میں نور محمد والے محمد آ جائے اس کے آگے انسان کو جھکنا ہے، چاہے جتنا بڑا عابد ہو، چاہے جتنا. یہی بات ہے، حقائق ہے کہ جس سے انسان اپنی آنکھیں پھیلائے ہوئے. اور اسی لیے دیکھیں کہیں کہیں پر آگے لوگ پھنس جاتے ہیں. عشق صحابہ، حب صحابہ کے قرآن کا عشق واجب ہے. قرآن مجید تو کہتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اس نے قربا کی محبت واجب کی ہے، اسے نہیں مانتے ہو، بیکار میں مرے جا رہے ہو. عشق صحابہ میں، عشق صحابہ ضامن نجات نہیں ہے، عشق اہل بیت ضامن نجات ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے اہل سنت کے ایک بہت بڑے عالم کہ جنہیں امام المشککین کہا جاتا ہے، بہت بڑی ان کی تفسیر ہے، تفسیر الکبیر کے نام سے، دین راضی. انہوں نے اسی آیے کریمہ کے ضمن میں ایک روایت تحریر کی ہے اور اسے نقل کیا ہے صاحب تفسیر الکشاف زمخشری سے. اور اپنی تفسیر کے اندر اس حدیث کو نقل کر کے کہتے ہیں یہ حدیث اسی ضمن میں. کون سی حدیث ہے؟ صاحب آپ کی سنی ہوئی حدیث ہے، صرف آپ کے ذہن کو قریب لے جانا ہے. فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من مات على حب آل محمد
माता, जो इंसान आले मोहम्मद की मोहब्बत पे मर जाए वो इंसान शहीद मरता है। तो क्या मतलब मोहब्बत किसे कहते हैं? वमन माता अला हुब्बे आले मुहम्मदिन फुतिहा बाबाने फुतिहा फी क़ब्रिही बाबानिल जन्नह। जो इंसान आले मोहम्मद की मोहब्बत में मरता है उसकी कब्र ही में जन्नत के 2 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। जन्नत के 8 दरवाजे हैं जिनसे सब लोग वारिद होंगे। इन 8 दरवाजों में से मुहिब्बे आले मोहम्मद की कब्र ही में 2 दरवाजे खुल जाते हैं। खाली मोहब्बत है नहीं, एक नबूवत के सदक़े में है, एक इमामत के सदक़े में। इकरार करते जाओ। और इसीलिए आप देखिए कि आले मोहम्मद के चाहने वालों की फजीलत यह है कि अगर वो इस दुनिया से रुखसत हो गए और उन्हें कुरान आता है तो उसकी अलग फजीलत है, नहीं आता तो आलम बरज़ख में उन्हें तालीम कुरान दी जाती है। यह है और नहीं। इतना मेहरबान घराना अपने चाहने वालों के लिए दुनिया में कहीं और मिलेगा क्या? अगर किसी वजह से यहां वो कुरान न सीख सके तो कब्र में फरिश्ते आके उसे सिखा रहे हैं कुरान। वजह जानते हैं क्या है? कि जब मुहिब्बे आले मोहम्मद रोज़े क़यामत वारिद महशर होगा और हिसाब व किताब के बाद उसे जन्नत मिल जाएगी तो देखेगा सब लोगों के तो ऊंचे ऊंचे दर्जे हैं, मेरा बहुत कम है। तो अमीर अल मोमिनीन उससे कहेंगे इक़रा वर्क़ा, आयतें कुरान की पढ़ते रहो, अपने दर्जात को बुलंद करते रहो। जितनी कुरान मजीद के अंदर आयतें हैं जन्नत में उतने दर्जात हैं। आप सोचिए कितने मेहरबान। इंसान की दुश्वारियां कब शुरू होती हैं? एक मरहूम के इसाले सवाब के लिए मजलिस मुनक़्क़िद की गई, इसलिए ये चीजें जिक्र कर रहा हूँ। एक सलवात पढ़ें। अपने चाहने वालों को तन्हा नहीं छोड़ते हैं। कब इंसान की मुश्किलें शुरू होती हैं? जिंदगी में तो इंसान ने खूब ऐश किया, लेकिन इंसान की सबसे पहली मुश्किल उस वक्त होती है कि जब फरिश्ते मौत आ जाते हैं। अब चलो, तब इंसान घबराता है, फड़फड़ाता है, क्या करें? इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने दुआ अबू हमज़ा सोमाली के अंदर बस खत्म हो गया। अबू हमज़ा सोमाली के अंदर एक जुमला इरशाद फरमाया, खुदाया मुझे उस वक्त की मुसीबत से बचाना कि जब मैं बिस्तरे मर्ग पर और हमारे रिश्तेदार आपस में गुफ्तगू करके हमारी मौत का इंतजार कर रहे हों, मैं उनकी बात तो सुन रहा होऊंगा मगर उनका जवाब नहीं दे सकता। खुदाया उन पर उस वक्त रहम करना जब मेरे पड़ोसी मुझे तख्ते गुस्ल पर लेटा के दाहिने और बाएं करवट दे के मुझे गुस्ल दे। उस वक्त मुझ पर रहम करना जब मैं अपनी कब्र के अंदर अकेला लिटा दिया जाऊंगा और औलाद भी मुझे अकेला छोड़कर चली जाएगी। उस वक्त कौन है? इसीलिए बाबुल विलायत एक बाकायदा पूरा चैप्टर है किताब काफी के अंदर, उसके अंदर है कि जब इंसान कब्र में जाता है और पहली रात आती है और इंसान घबराया हुआ रहता है तो उसकी कब्र में 4 और 5 सूरतें आती। बाज़ जगह 4 है, बाज़ जगह 5 है। 5 अफराद आते हैं, नूर बिल्कुल उनके जिस्म से। मरने वाले के पास बैठ जाते हैं और बिल्कुल पाए की एक शक्ल होती है कि जो बिल्कुल नूरानी, उस मरने वाले को देख देख के मुस्कुराया करती है।
یہ مرنے والا دیکھتا ہے کہ ہم کہاں رشتہ دار بھی ہم کو اکیلا چھوڑ کے چلے گئے، تو یہ 5 ہیں کون؟ یہ سوال کرتا ہے، داہنی طرف متوجہ ہوتا ہے، تم کون ہو؟ وہ شکل کہتی ہے مجھے نماز کہا جاتا ہے، دوسری مجھے روزہ کہتے ہیں، تیسری مجھے زکوٰۃ کہتے ہیں، چوتھی مجھے حج کہتے ہیں۔ پھر یہ چاروں اور میت یہ 5 متوجہ ہوتے ہیں اس 5ویں شکل کی طرف کے جو پائیتی ہوتی ہے۔ آپ کون ہیں؟ جو ہم سب سے زیادہ نورانی ہیں، وہ مسکرا کے کہتی ہے مجھے ولایت علی کہتے ہیں۔ مجھے ولایت علی کہا جاتا ہے، محبت علی کہا جاتا ہے۔ تم چاروں گھبرانا نہیں، اگر تمہارے یہاں کوئی کمی ہوگی تو میں پورا کروں گی اسے، اور میں تم سے جدا نہیں ہوں گی قیامت تک، اس لیے کہ محبت علی کو میری صورت میں تمہاری قبر میں بھیجا گیا ہے تاکہ تم وہاں علی علی کرتے تھے، اب قبر میں بھی علی علی کرو۔ اثرات دیکھیے، اثر کیا ہے؟ انسان کی جہاں زندگی میں سب سے بڑی مشکل آتی ہے وہ موت سے لے کر قبر کی منزل تک ہے، اور وہیں اگر ہمارا کوئی سہارا بنتا ہے تو آل محمد کی محبت۔ ہم نے کیا کیا آل محمد کے لیے؟ سوچیں، غور کریں، فکر کریں، ہم نے آل محمد کے لیے کیا کیا ہے؟ خالی مجلس میں بیٹھ جانا۔ ہم کہیں سفر سے آتے ہیں، کہیں باہر سے آتے ہیں، گھر میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کے لیے کسی کے لیے بسکٹ لے لیا، چپس لے لیا، ٹافی لے لی، کوئی باہر سے آ رہے ہیں تو ہدیہ لے لیا، گفٹ لے لیا، کپڑا لے لیا۔ اگر کاش اتنے ہی ہدیہ آل محمد کو ہر روز بھیجتے تو تنہا انہیں ہدیہ نہیں بھیجا جاتا، محبت میں اضافے کا باعث ہے۔ ہم جب بھی نماز پڑھتے ہیں، خصوصاً جب بھی نماز پڑھتے ہیں، 14 معصومین کے لیے 14 سلوات پڑھ دیجیے، ہر نماز کے بعد، کوئی زیادہ نہیں ہے، اس لیے کہ آج جو چیز ہمیں ہلکی لگتی ہے کل وہی سب سے زیادہ بھاری ہوگی۔ اور اسی لیے روایات یہ کہتی ہیں کہ جب انسان کے اعمال کو میزان عمل میں رکھا جائے گا قیامت کے دن اور تولا جائے گا، اور سارے انسان کے اچھے اور نیک عمل چڑھا دیے جائیں گے، پھر بھی انسان کے عمل کا پلڑا ہلکا ہوگا، تو پھر خدا کہے گا کہ نہیں، ابھی ایک چیز باقی ہے، اسے چڑھانا ہے، اور جیسے ہی وہ چیز رکھی جائے گی انسان کے عمل کا پلڑا بہت زیادہ بھاری ہو جائے گا۔ جانتے ہیں وہ چیز کون سی ہے؟ الصلاۃ علی النبی و آل النبی، محمد و آل محمد کے اوپر صلوات کے اندر اتنا وزن پایا جاتا ہے کہ ادھر رکھا گیا کہ ادھر عمل خود بخود بھاری ہوتے چلے اتنی مہربان شخصیتیں، اتنی عزیز شخصیتیں، اتنی پر محبت شخصیتیں، جب انسان انہیں پا جائے تو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اچھا، انسان چھوڑتا کیوں ہے؟ اس لیے کہ معرفت نہیں ہوتی ہے، لیکن جنہیں معرفت ہو جاتی ہے وہ ایسا پکڑ لیتے ہیں کہ امامت بھی فخر کرتی ہے، جیسے اصحاب مجھے ملے، نہ میرے بابا کو ملے، کسی کو نہیں ملے۔ یہ تو ذاکروں کی طرف سے اور خطیبوں کی طرف سے یہ چیزیں کہی جاتی ہیں کہ جیسے ایسا مجھے ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے۔ نانا اور بابا کا لفظ نہیں آیا، کسی کو بھی نہیں ملے۔ نانا اور بابا کی چھوڑ دیجیے، آدم سے لے کر آج تک کسی کو ایسے صحابی نہیں ملے۔ اور جیسے اہل بیت مجھے ملے کسی کو نہیں ملے۔
یہ بھی اسی شب عاشور کا جملہ ہے. امام حسین ایسے چاہنے والوں پر ناز کرتے ہیں. انسان جب اس دنیا سے گزر جاتا ہے تو پھر امید لگاتا ہے کوئی ہمارے لیے سورہ فاتحہ پڑھ دے, کوئی ہمارے خیر کر دے, کوئی نیک عمل کر دے. آئے خدا کو خوش کرنے کے لیے ایک نعرے سلواتی پڑھ دے. امید رکھتے ہیں اس لیے کہ وزن ہے ان چیزوں کے اندر. ہم آج دوسروں کے لیے پڑھ سکتے ہیں لیکن کل ہم بھی محتاج ہیں. ایک نہ ایک دن سب کچھ دنیا سے جانا, سب ایک دن قبر کی تنہائی میں لیٹیں گے, سب کی مجلسیں چیلم ہوگی, سب کی مجلسیں سے گم ہوگی. کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم ہمیشہ زندہ رہیں گے. کسی کی موت حیات کا کوئی ٹھکانا نہیں ہے, لیکن موت ایسی ہونی چاہیے کہ 14 صدیاں گزر گئی پھر بھی وہ زندہ ہے. جو ابھی تک دشمن کے لشکر میں تھے, آگے لشکر امام حسین علیہ السلام لمحوں میں انسان کا مقدر بدل دیا. حسین نے جو رات بھر لشکر یزید میں تھا, صبح ہوتے ہی جنت کی سند مل گئی. عجیب شخصیت ہے. آتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی خدمت, فرزند رسول کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ یہ کہہ کر اپنے آپ کو حسین کے پیروں میں گرا. ہم بہت شرمندہ ہیں. امام نے اٹھایا, سینے سے لگایا. لیکن مرتبہ کیا ہے, امام حسین اپنے سینے سے لگا رہے. تم دنیا میں بھی آزاد ہو, آخرت میں بھی آزاد ہو. تمہارا نام تمہاری ماں نے حر رکھا ہے, حر کے معنی آزاد ہوتے ہیں. تم دنیا میں بھی آزاد ہو, آخرت میں بھی آزاد. صاحب صوفنامہ علی محمد عبداللہ اشتیاقی لکھتے ہیں کہ جب جناب حور کو امام حسین علیہ السلام نے معاف کر دیا تو جناب حور کہتے ہیں فرزند رسول آپ نے معاف کر دیا, لیکن میں ان بچوں اور عورتوں سے بھی معافی مانگنا چاہتا ہوں. جانتے ہیں اس لیے کہ جو چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ہاتھوں میں کوزہ لیے ہوئے الاتش کی آوازیں بلند کر رہے ہیں, یہ میری وجہ سے. اجازت ملی, آئے بیویوں کے خیموں کے درمیان خالی جگہ کے اوپر بیٹھ گئے, زمین کربلا پہ بیٹھ گئے. دونوں ہاتھوں سے مٹی اٹھاتے تھے, اپنے سر کے اوپر ڈالتے تھے. اے مقدرات عصمت و طہارت, میرے گناہ کو معاف کر دینا, میری خطا کو معاف کر دینا. آپ کے بچے جو سرائے الاتش بلند کر رہے ہیں یہ میری وجہ سے ہے. بھئی یہ سننا تھا کہ عورتوں میں شور گریہ برپا ہو گیا, عورتیں رونے لگی, بچے گریہ کرنے لگے. امام حسین علیہ السلام آئے, انہیں لے گئے, عورتیں رونے لگی, گریہ کرنے لگی. امام حسین کو بڑا شاق تھا رونا, اس لیے کہ جب امام حسین علیہ السلام جانے لگے اور زینب کبریٰ رو رہی تو فرمایا ابھی گریہ نہ کرو, ابھی تمہیں بہت رونا ہے. دو ہی منظر ایسے ملتے ہیں تاریخ میں. ایک وہ کہ جب امام رضا مدینے سے ایران کی طرف جا رہے تھے تو اپنے گھر کی عورتوں کو جمع کر لیا اور بیچ میں بیٹھ گئے, کہا تم لوگ گریہ کرو, میں اپنے کانوں سے گریہ کرنا سننا چاہتا ہوں, اس لیے کہ تمہیں مجھ پر رونا نصیب نہ ہوگا. ایک حسین ابن علی ہے کہ جو بچوں سے کہہ رہے ہیں ابھی گریہ نہ کرو, ابھی بعد میں تمہیں بہت رونا ہے, ابھی شام و کوفہ کی منزلیں تمہیں سر کرنی ہے. جزاکم ربکم خیر الجزا. تاریخ یہ لکھتی ہے کہ اور کہتے ہیں فرزند رسول آپ مجھے اجازت دیجئے, میں بھی میدان میں جانا چاہتا ہوں. امام نے اجازت نہیں دیا, اصرار بڑھتا رہا, لیکن حسین ابن علی اجازت نہیں دے رہے. فرمایا اچھا میرے جوان کو مرنے کی اجازت دیجئے. امام نے جوان کو مرنے کی اجازت دی, میدان میں آیا, جنگ کرنے لگا. جنگ کرتے کرتے ایک مرتبہ آواز دی, بابا میرا سلام آخر قبول کرو. وہی آواز سننا تھا کہ ہور کھڑے ہو گئے. ایک مرتبہ میدان کربلا کی طرف جانا چاہتے ہیں, حسین نے ہاتھوں کو پکڑ لیا, ہور کہاں جا رہے ہو؟ فرزند رسول جوان آواز دے رہا ہے. امام فرماتے ہیں ہور اپنے جوان کو تڑپتا دیکھ سکو گے, اپنے جوان کو مرتا دیکھ سکو گے, ایڑیاں رگڑتا دیکھ سکو گے؟ کیا بوڑھا باپ اپنے جوان کو مرتے دیکھ سکتا ہے؟ اے ہور نہ جاؤ, میں جا رہا ہوں. امام حسین سرانے پہنچے, میں ہاتھوں کو جوڑوں گا. ہور آج تو تم نے امام حسین علیہ السلام نے تم کو نہیں جانے دیا, لیکن ذرا دیر بعد ہی عصر عاشور جب علی
ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرمائے. جو بیمار ہیں ہر بیماری کا بڑا شفا جو مقروض ہیں انہیں قرضوں سے دوش جنہیں اسلام کو سر بلند فرمائے اور جنہیں کفر و شرک و نفاق کو سر نگو فرمائے. پروردگار جس مرحوم کے لیے اس مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا ہے ان کے تمام گناہان کبیرہ و صغیرہ سے درگزر فرمائے. انہیں جوار محمد و آل محمد نصیب فرمائے. پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرمائے. پروردگار ہم سب کی مغفرت فرمائے. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے. ہمارے والدین کی مغفرت فرمائے. پروردگار جن لوگوں نے التماس سے دعا کہا ہے ان کی تمام حاجتوں کو پورا فرمائے. پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ علماء کرام مراجع اعظام خصوصاً رہبر انقلاب آیت اللہ العظمہ خامنئی آیت اللہ العظمہ سیستانی کی حفاظت فرمائے. صحت و طول عمر عنایت فرمائے. پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ جمہوری اسلامی ایران کی حفاظت فرمائے. پروردگار قائم آل محمد حضرت حجت ابن الحسن علیہ السلام کے ظہور کو نور میں تعجیل فرمائے. ہم سب کو ان کے آباد انصار ناصر و مددگار شامل فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آپ اساس سے گزارش ہے مطلب رسول حمد اور تین مطلب رسول اخلاص سے تلاوت فرماتے ہیں.